بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ کسی گھر میں اگر یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ محترم سامعین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند، روشنی موجود، لیکن پھر بھی سکون، پیسے آتے ہیں مگر برکت نہیں، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہیں مگر دل میں دوریاں، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، اور عجیب سی بے وجہ کی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے، اور کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتا بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے۔ جادو کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ہے۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ خاموشی سے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان 4 خاص نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ لیکن ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی، حقیقت اور روحانی نکتہ بھی بیان کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی بیان نہیں بلکہ ایک روحانی، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسی حالت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیں پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ نشانی جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی گھر میں 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ پہلی نشانی، جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی بیوی کو دیکھا ہے کہ جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چرا لے، یا شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانی چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے اور جسمانی تعلق جیسے کوئی گناہ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یا کسی گھر میں یہ حالت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ ہو سکتی ہے کہ جادو کی پہلی نشانی ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے تو میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ مجھ سے ایسے دور ہو گیا جیسے اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ نہ وہ میرے قریب آتا ہے، نہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا۔ اندر سے وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی اچھی ہے، باپردہ ہے، فرما بردار ہے، مگر اس کے باوجود دل میں ایک عجیب سی نفرت یا بیزاری بیٹھ چکی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر شیطانی وسوسوں یا وقتی مزاج کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات یہ جادو کے ذریعے بٹھائی جاتی ہے۔ جادوگر اکثر ایسی سفلی عمل کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور ہو جائیں، ان کے دل میں نفرت ڈال دی جائے، اور سب سے پہلا وار اسی تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی جسمانی تعلق اگر وہ ٹوٹ جائے تو رشتے خود بخود کھوکھلا ہونے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں عورت کو لگتا ہے کہ شاید وہ پسندیدہ نہیں رہی، اور مرد سمجھتا ہے کہ شاید عورت اب اس کے قابل نہیں رہی۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے بیچ ایک شیطانی دیوار کھڑی کی جا چکی ہوتی ہے جو ان کی قربت کو گناہ کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو پہنچنا ضروری ہے کیونکہ اکثر یہی وہ دراڑ ہوتی ہے جو بعد میں طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ دوسری نشانی، خوابوں میں ڈرانے مخلوق، سانپ، سایہ یا مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار آنا، ایک ایسی نشانی ہے جو جادو کا چھپا ہوا زہر عیاں کر دیتی ہے۔
جس گھر میں جادو ہو چکا ہو وہاں ایک نہایت خفیہ اور لرز خیز علامت اکثر نظر آتی ہے، مگر بہت کم لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کی تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہے اور روح تک کو لرزا دیتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل روان خواب، لیکن یہ عام خواب نہیں ہوتے بلکہ خوابوں میں بار بار سانپوں کا آنا، سایوں کی موجودگی محسوس ہونا، بلیوں یا خوفناک جانوروں کا پیچھا کرنا، یا ایسے مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار خواب میں آنا جو کچھ دے رہے ہوں یا کچھ لینے آتے ہوں۔ سب سے اس بات کی علامت ہوتی ہیں روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعور پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیند کے دروازے کھلتے ہیں اس کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و غریب خواب دکھتے ہیں۔ کوئی سایہ ہمیں دبوچنے آتا ہے، کوئی مردہ ہمیں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو گہری کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ خواب انسانی دل و دماغ آئینہ ہوتی ہیں، اور جب ان میں طریقی غالب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ دل کے قریب کسی زہر نے بسیرا کر لیا۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی ایک عورت خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھے عورت کالی چادر میں اس کے سرہانے کھڑے ہیں۔ کبھی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پونک سے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چیخ نہیں پا رہا۔ بعض دفعہ خواب میں قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں یا کوئی مردہ رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب وہ جاگنے کے بعد بھی نہ سمجھ پائے۔ یہ سب علامات جادو کی نشاندہی کرتے ہیں، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر آئیں اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوف زدہ کرے جائیں۔ اسلامی روحانی علماء نے ان خوابوں کو جادو کی بہت اہم علامت قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب عصیب یا جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خواب اور اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص اذکار اور دم سکھایا۔ لہٰذا اگر کسی گھر میں سب افراد بار بار عجیب، ڈرانے اور خوف زدہ کر دینے والے خوابوں کا سامنا کر رہے ہوں تو اسے ہرگز مأمور ہونا سمجھا جائے۔ یہ اس بات کا سگنل ہو سکتا ہے کہ شیطانی اثرات اس گھر پر سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ روزانہ تلاوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے، کیونکہ خواب صرف نیند کی دنیا نہیں بتاتے، وہ بہت بار اس دنیا کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کو ہی گواہی ہوتی ہے۔ کسی گھر میں 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ تیسری نشانی، نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت ایسا محسوس کیا ہے جیسے کوئی سایہ سا گز، جیسے کوئی آپ کو گھور رہا ہو، یا آپ اچانک نیند سے ڈر کر اٹھ جائیں، سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہو؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو محض ڈراونا خواب نہیں، یہ جادو کی تیسری دستک ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں افراد کو برہاسون سے پہلے بھی بے چینی ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، بعض اوقات لگتا ہے کہ جیسے کوئی بستر ہلا رہا ہو یا کسی کے چلنے کی آہٹ ہو۔ یہ سب علامات جادو کا اثرات میں شامل ہیں، خاص طور پر جب جادو کو کسی کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حملہ نیند پر کرتا ہے، کیونکہ نیند کی ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اگر نیند متاثر ہو جائے تو دن کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پورا ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں بچے ڈر کر ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا نیند میں چیخ اٹھتے ہیں۔ بڑی عمر کے افراد بھی خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب مسلسل کئی دن یا ہفتوں تک یہ کیفیت برقرار رہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی عام پریشانی نہیں، یہ جادو کا پہلا وار ہے۔ اس مسئلے کا علاج صرف دعاؤں یا دم سے نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے اس نشان کو پہچاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے پہلے سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ آیت ہیں جو جادو کو روکنے کی پہلی دیوار بن سکتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس دردناک حقیقت کی طرف جو جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔
عنوان کے تحت چوتھی نشانی کی شکل میں ہمارا آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ یہ نشانی میاں بیوی کے درمیان اچانک بے سبب اجنبیت اور نفرت کی شدید لہر کا اٹھنا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کہ ایک گھر ہے جہاں کبھی محبت کی چھک تک مسکراہٹوں کی خوشبو تھی، نرمی سے باتیں ہوتی تھی، دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے پہ دھڑکتے تھے، بیوی شوہر کے قدموں میں سکون پاتی تھی اور شوہر بیوی کی مسکراہٹ جنت کا عکس دیکھتا تھا۔ لیکن پھر نہ جانے کب کہاں کس گھر کی سب کچھ بدلنے لگا، بغیر کسی ظاہر وجہ کے دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگا۔ وہ بیوی جس کے بغیر چائے کا کپ ادھورا لگتا، اب اس کی آواز بھی، وہ شوہر جس کی واپس کا انتظار بیوی کھڑے کھڑے پردہ ہٹا کر کیا کرتی تھی، اب اس قدموں کی چاپ پہ دل ڈرنے لگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی گناہ، پھر اجنبیت کیوں؟ پھر یہ دل کا خالی پن، یہ خشک جذبات، یہ پسندیدگی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ خنجر تو نہیں جو پردے کے پیچھے چلا دیا گیا ہے، کہیں کسی نے حسد کے مارے نفرت کے جذبے اس رشتے پہ کالا جادو تو نہیں کر دیا۔ قرآن کی سورہ البقرہ میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل سیکھتے ہیں۔ جادو کی یہ قسم سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی اور خطرناک قسم ہے۔ تفریق بین الزوجین یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، اور اس جدائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ظاہر طور پر سمجھ ہی نہیں آتی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ بیزاری کبھی اچانک آتی ہے، کبھی آہستہ آہستہ گھر کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں ایک عجیب بات اور بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کو کوشش کرتی ہے، نرمی سے بات کرتے ہیں، سمجھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، صلح کی راہیں تلاش کرتے ہیں، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ دونوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل کے دروازے بند ہو چکے ہوں، جیسے اندر سے کسی نے دلوں کو تالا لگا دیا ہو، جیسے چاہ کر بھی معافی نہیں ہو رہی، جیسے بنا وجہ رونا آتا ہو، جسے ہر بات بری لگنے لگی ہو۔ ایسی حالت میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ حقیقی وجہ کو پہچانتا ہی نہیں، اور یہی جادو کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، نہ دکھائی دینا مگر تباہ کر دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جادو اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر داخل ہو جائے؟ کیا یہ صرف نفسیاتی کیفیت ہے یا حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان گھرانوں سے ملتا ہے جو بغیر کسی وجہ کے بکھر گئے ہیں، ان ماں باپ سے ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بہو کو کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، مگر ایک دن اچانک بیٹا بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا، یا وہ بیوی جو کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک فرشتہ تھا مگر اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ یہ سب سے علامت بتائی ہے کہ اگر گھر میں میاں بیوی درمیان بغیر کسی ظاہر وجہ کے اچانک نفرت کی لہر اٹھ جائے، دل اجنبی ہو جائے، بات بات پہ غصہ آئے، محبت کی جگہ بیزاری اور دوری پیدا ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی، اور یہ اس کی سب سے تکلیف دہ نشانی ہے۔ محترم سامعین، ناظرین، ہم جس دل دہلا دینے والے موضوع پر بات کر رہے ہیں، وہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس تحریر کے آخری مگر انتہائی اہم اور خطرناک اشارے کی طرف، جو یہ بتاتا ہے کہ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتا دیں اس کا حل یہی ہے کہ سورہ البقرہ قرآن مجید کے 30 پاروں کی پہلی سورت سورہ البقرہ اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کا پانی دم کر کے خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کو پلائیں، خود بھی پیے، اور اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا ضرور ماریں روزانہ کی بنیاد پر۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے، ہر 3 دن کے بعد ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں، یعنی کہ ایک مرتبہ روزانہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن کے بعد لازمی پڑھیں، اور 3 دن کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بوتل پر رکھنا ہے، اس پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو دن میں 3 مرتبہ نہیں ہو سکے تو 2 مرتبہ لازمی خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں،
اور دیواروں کے اوپر بھی لازمی ماریں، اور اس کے اول آخر میں 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔